مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومسائلهم وشجاعتهم وطهارتهم وبلايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام كان أمر العباس نافذ البصیرہ صلوات بر محمد وعلیہ. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، ماتم دانان سلطان کربلا، بہرحال خمسے کی آخری مجلس ہے اور آپ جلوس میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز سے بھی تشریف لائے ہیں. مولا آپ کے اس خلوص کو اور آپ کے اس جذبے کو مولا سلامت رکھے اور آپ کی مجلسوں کو بیوی شہزادی قونین قبول فرمائے. عزیزوں، بڑے کرداروں میں ماؤں کی تربیت کا اہم حصہ ہوتا ہے. بہت بڑا نام گزرا ہے عالم تشیع کا مقدس اردبیلی. عالم تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مولائے کائنات کے حرم میں جاتے تھے، قبر سے سوال کرتے تھے اور قبر سے جواب آتا تھا. اتنے بڑے لوگوں میں ان کے والدین کے ایمان کا کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی، اولاد اتنی ہی صاحب معرفت ہوگی. مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان سن لیجیے اور پھر انشاءاللہ یہیں سے اپنے موضوع سے مرتبط ہو جاؤں گا، اس لیے کہ موضوع تک پہنچنے کے لیے یہ بھی ایک موضوع ہے. اردبیل ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک دن اپنی زمین پر پہنچے، مقدس اردبیلی کے والد اپنی زمین پر پہنچے، اپنی جگہ پر پہنچے. سورج چڑھا تو بھوک لگی، توجہ نہیں، سورج چڑھا تو بھوک لگی تو دیکھا کہ پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے. اٹھایا، کھا لیا. کھا رہے تھے تو احساس نہیں ہوا کہ کیا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی. کھایا، پیٹ بھرا تو احساس جاگا سیب میرا تو نہیں کسی اور کا تھا. یہ اسی راستے پر چل دیے جس راستے سے سیب تیرتا ہوا ان تک پہنچا تھا. گئے، تقربات کیا. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد بھی سوچو کس کا. اگر نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہیں، توجہ ہے نا، تو کھانے کے بعد ہی سوچو. کیا تقربات کیا، کہا جی بتائیے کب وہ آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے. تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، دے دی اجازت. اجازت لے کر بیٹھتے تو وہ اجازت دینے والا جاگا. کہا ٹھہریے، کہا جی بتائیے، کہا اصل میں اس پورے باغ کا اکیلا مالک میں نہیں ہوں، آدھے کا مالک میں ہوں اور آدھے کے مالک میرے بھائی جان ہیں جو نجف میں رہتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے، آدھے کی اجازت میرے بھائی جان دیں گے جو نجف میں رہتے ہیں. گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اردبیل سے نجف 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں 1200 یا 1300 کلومیٹر کا فرق ہے. یہ چل دیے اردبیل سے نجف. ایمان سنیے گا خدا کی قسم، اور اس جملے کو سننے کے بعد اپنے کردار کا امتحان ضرور لیجیے گا کہ مجلس میں آنے کے بعد انسان کا کردار پاک ہونا کتنا ضروری ہے. یہ چل دیے اردبیل سے نجف گئے. یہ اردبیل سے نجف جانے کے
ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نجف میں ملاقات کرتا ہے، آپ کے وطن کا ہو اور آپ اس سے پوچھے اور آپ اس سے کہے کہ میں آپ کا وطن کا ہوں، تو وہ کہے کہ آپ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ یہی سوچے گا کہ یہ زیارت کے لیے آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ زیارت کے لیے آئے ہیں، کہ آپ زیارت کیجئے، جملہ سنیے گا، خدا کی قسم جملہ سنیے گا، آپ زیارت کیجئے، ہم آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں، کہ جناب زیارت بعد میں کریں گے۔ جملہ نہیں پہنچا اب تک، زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے، بات نہیں پہنچی، زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دے دیجئے، نہیں جملہ نہیں پہنچا، زیارت بعد میں کریں گے، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ مولا کی زیارت بعد میں کریں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ جاتے رہو کیا بنا 10 مرتبہ 20 مرتبہ، پھر میں اگر معرفت امام نہیں ہے تو اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے کہا مولا کی زیارت بعد میں کریں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لے۔ توجہ ہے نا؟ کہا اچھا تو آپ اردبیل سے آئے ہیں نجف، آدھے سیب کی پرمیشن لے لیں۔ کہا جی، توجہ سنیے گا، کہا پھر ایسے نہیں ملے گی اجازت۔ کہا پھر کیسے ملے گی؟ کہا آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ راستہ چلتے ہوئے کسی نوجوان سے کہیے میری بیٹی سے شادی کر لو، کیا سوچے گا؟ کوئی نقص ہوگا، کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا، کوئی برائی ہوگی، جبھی تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک جملہ پڑھوں، جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ جب دل میں ایمان ہو تو پھر انسان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی عیب ہوا بھی، کوئی نقص ہوا بھی تو کتنے دن کی بات ہوگی؟ 25 سال، 50 سال، 60 سال، یا بیگم مرحومہ ہو جائیں گی یا ہم مرحوم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آدھا سے مجھے قبر میں بھی پریشان کرے گا، مجھے صراط میں بھی پریشان کرے گا، ہو سکتا ہے یہی سے مجھے جہنم کے دہانے تک پہنچا دے۔ کیا کر لیں گے شادی کا سوچ لو، اس لیے کہ میری بیٹی میں عیب نہیں ہے، اپاہج بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، کیا سوچ لیا؟ اس لیے کہ بات قبر کے ادھر کی نہیں ہے ادھر کی ہے۔ میں کیا سن رہا؟ بات قبر کے ادھر کی نہیں ہے ادھر کی ہے۔ 3 سال ہو گئے شادی، یہ پہنچے اپنے حجرے میں، وہاں دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے، وہ بول بھی رہی ہے، نہ اپاہج ہے نہ گونگی ہے، یہ پریشان ہو گئے۔ کہا سودا نے کہا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا پریشانی کی بات تو ہے ہی ہے، آپ کے والد نے کچھ اور کہا تھا، یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہ آپ گونگی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، یہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ کیا میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے، کیا پھر آپ سمجھا دیجیے؟ کیا میرے والد نے بالکل ٹھیک کہا، میں اپاہج ہوں، زندگی گزر گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم کیسے باہر نہیں لیا؟ زندہ باد۔ جملہ سنیے گا، زندگی گزر گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ کیا کہا گونگی ہو، زندگی گزر گئی، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی
किरदार होगी। जुमला याद है ना, माँ बाप का ईमान जितनी बुलंदी पर होगा औलाद उतनी ही साहिब किरदार होगी। ये जुमला याद रखिएगा। एक बेटे के किरदार में बाप की तरबियत का असर भी होता है, बाप का असर भी होता है और माँ का असर भी होता है। एक औलाद के किरदार में बाप का असर भी होता है और माँ का असर भी होता है। अभी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद होगा, इसलिए मैंने इस हदीस का इंतखाब किया है। तवज्जो, एक औलाद के किरदार में जुमला सुनिएगा, साहिबाने इन बैठे हुए साहिबाने ज़ौक़ बैठे, जुमला सुनिएगा। एक बेटे के किरदार में बाप का असर भी होता है, माँ का असर भी होता है। बाप का कैसा असर? खून का असर। माँ का कैसा असर? तरबियत का असर। यानी एक बेटे के किरदार में बाप के खून का असर भी होता है, माँ की तरबियत का असर भी होता है। लेकिन अगर, जुमला सुनिएगा, लेकिन अगर किसी को एक ही किरदार में बाप के खून का असर और माँ की तरबियत का असर देखना हो तो वो करबला में अब्बास को देख ले। नहीं पहुंची मेरी बात? वो करबला में अब्बास को देख ले। 30,000 या 3 लाख या 9 लाख के लश्कर से दरिया को छुड़ाना ये बाप के खून का असर था। दरिया पे कब्जा करके प्यासा बना डाला, ये माँ की तरबियत का। ये माँ की तरबियत का असर था। शायद कहना कि मुझे ना आखिरी दम तक ये तशनगा में फुरात यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से सोने हमें हुसैन का अब्बास मार। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले। एक बेटे के किरदार में बाप का असर भी होता है और माँ का असर भी होता है। बाप का कैसा असर? खून का असर। माँ का कैसा असर? तरबियत का असर। यहां से छोटी सी तारीफ सुनिएगा। दुआ की है अली ने अल्लाह से, तमन्ना की है अकील से। शान साहब, दुआ की है अली ने अल्लाह से, तमन्ना की है अकील से। क्या तमन्ना की? तारीख पे जिसकी नजर है वो मेरी नजर में मिलाकर बताएगा नजर कहां तक पहुंची। जिसकी तारीख पे नजर है। दुआ की है अली ने अल्लाह से, तमन्ना की अकील से। क्या तमन्ना की? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। यही तो दुआ की, यही तो कहा जनाब अकील से, तमन्ना की कि मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। बुजुर्ग हजरात बैठे हुए, मुझे इंसाफ से बताइए, इंसान बेटी लेते वक्त ज्यादा छानबीन करता है या बेटी देते वक्त? देते वक्त करता है ना। अली बेटी दे रहे हैं या ले रहे हैं? भाई तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी साहिबा नहीं बैठे। अली तारीफ में जिसकी जरूर बोलेगा, अली बेटी दे रहे हैं या ले रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। खुदा की कसम, आपके उठे हुए हाथ मेरी खिताबत को नहीं, मौला अब्बास की शुजाअत को सलाम करेगी। आपकी बोलती हुई ज़बानें मेरी खिताबत को नहीं, मौला अब्बास की शुजाअत के लिए बोलेगी। अली बेटी दे रहे या ले रहे? क्या कहा? मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए। तारीख पढ़िए, तारीख में अली के साथ एक नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी ये हुई कि अली के बारे में ये कह दिया गया कि अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी, अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी, अली ने अपनी बेटी फला को ब्याह दी। अली उसी बात का जवाब दे रहे हैं कि मुझे बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, ये बताने के लिए कि जो अली उस दिनों की बेटी लेता नहीं है वो उस दिनों को बेटी लेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो अली बुज़दिलों की
بیٹی لیتا نہیں. ولادت ہوئی جناب عباس کی. میں نے دیکھا علی کی شجاعت بھی سمٹی ہوئی ہے, حسن کا سلمزاج بھی موجود ہے, حسین کی ہیبت بھی موجود ہے. یہ وہ تعریفیں ہیں کہ جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. ایک الگ نظریے سے جناب عباس کی فضیلت کو دیکھیے. ولادت ہوئی, ہم نے دیکھا رسول کا پیکر بھی سمٹا ہوا ہے, حسن کا سلمزاج بھی موجود ہے, حسین کی ہیبت بھی موجود ہے, فاطمہ کی حیا بھی موجود ہے. توجہ, رسول کا پیکر بھی موجود ہے. نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عباس کو دیکھو, حسین کو پہچانو. عباس کو دیکھو, علی کو مانو. عباس کو دیکھو, فاطمہ کو تسلیم کرو. عباس کو دیکھو, نبی کو مانو. نہیں توجہ کی. اہل بیت پیدا ہوئے کس لیے؟ تاکہ اللہ پہچانا جائے. عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے. سامنے رسول کا پیکر بھی سمٹا ہوا ہے, فاطمہ کی حیا بھی موجود ہے, حسن کا سلمزاج بھی موجود ہے. اب سنیے گا یہاں سے صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کے فضائل سننے والے بیٹھے ہیں. میں نے عباس کو دیکھا, زبان سے نکلا علمدار. سنیے گا, زبان سے نکلا علمدار. اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. زبان سے نکلا علمدار. چلمنے چدارے فضیلت عباس سے آواز آئی, صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے. آئے اللہ اکبر. صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے. میں نے کہا بی بی آپ کو, کہ میں عباس کی ماں ام البنین. میں توجہ چاہتا ہوں, میں عباس کی ماں ام البنین. میں نے کہا بی بی کیا صرف علمدار کافی نہیں تھا؟ کیا بالکل کافی نہیں تھا؟ کیا کیوں؟ کیا چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ عباس کو کسی جنگ کے لیے مارا گیا ہے, اور چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی, وفادار ہونا بھی ضروری ہے. میں جھولا سنیے گا, وفادار ہونا بھی ضروری ہے. میں نے کہا بی بی سمجھنا نہیں آیا, کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو, خیبر کے میدان میں جو جاتے رہے وہ صرف علمدار تھے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا, وفادار. زندہ باد حیدری. جو 39 دن تک گئے وہ صرف علمدار تھے, جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا, وفادار بھی تھا. پتہ ہے نا خیبر کے میدان میں کیا ہوا؟ 39 دن تک خیبر میں کچھ ہوا ہی نہیں. میں پوری علمی سماعت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, 39 دن تک خیبر میں کچھ ہوا ہی نہیں. خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. ویسے تو آپ خیبر سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن سنیے, خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. درے میں مرہم بیٹھا رہتا تھا. رسول سے علم لے کر کوئی سردار چلتا تھا, رسول کے پاس رسول سے علم لے کر کوئی سردار چلتا تھا, خیبر کے دروازے کے قریب آتا تھا, خیبر کے میدان میں آتا تھا. جیسے ہی اس کی نگاہ مرحب کے چہرے پہ پڑتی تھی, یوں ٹرن مار کے واپس رسول کے پاس. رسول پوچھتے تھے کوئی جنگ منگ ہوئی, کوئی حملہ ہونا ہوا, کچھ ہوا؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگ گیا. لشکر کہتا تھا سردار بھاگ گیا. آخر میں یہ طے ہوتا تھا, نہ سردار بھاگا نہ لشکر بھاگا, گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا.
यही है। अब सुनिएगा, 40वें दिन अली निकले। खैबर तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारी जबान से सुन लीजिए, शायद कोई इसराइली हो तो बुजुर्ग हज़रात को इस्लाम करते। तवज्जो, 40वें दिन अली निकले। मरहब ने दर्रे से अली को झांक के देखा। तवज्जो, मरहब ने दर्रे से अली को झांक के देखा। अली करीब आए, अली ने आदम को पत्थर पे गाड़ा। मरहब समझ गया कि 39 दिन तक आने वाले और थे, 40वें दिन आने वाले और। कि 39 दिन तक आने वाले और थे, 40वें दिन आने वाला और है। जुमला सुनिएगा, 40वें दिन अली आए। अली ने आदम को पत्थर पे गाड़ा। जिसकी निगाह तारीख में वो जरूर बोलेगा। अली ने आदम को पत्थर पे गाड़ा। मरहब ने घबराकर नुजूमी को देखा। मरहब ने घबराकर, जैसे ही पत्थर पे आदम को गाड़ा, मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा। इसलिए कि नुजूमी ने मरहब से बताया हुआ था कि एक सितारा है कि जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और उस सितारे के चक्कर 2500 साल में पूरा होगा। जब तक वो चक्कर पूरा नहीं होगा, यहूदियत को शिकस्त नहीं होगी। मरहब यहूदियत का निशान था। तवज्जो, जैसे ही अली ने आदम को पत्थर पे गाड़ा, मरहब ने घबरा के नुजूमी को देखा। नुजूमी ने मरहब को जवाब दिया, मरहब घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी चक्कर जल्दी भी पूरा हो जाता है। हाय हाय, कभी कभी चक्कर जल्दी भी पूरा हो जाता है। और जब चक्कर जल्दी पूरा हो जाता है ना, तो दुनिया के सारे पत्थर मोम बन जाते हैं। ये जो आप आदम लेकर आया है, इसे मालूम है कि दुनिया के सारे पत्थर मोम बने हुए हैं। इसलिए इसने सितारे के इशारे पर आदम को पत्थर में नहीं मोम में गाड़ा है। आदम को पत्थर में नहीं मोम में गाड़ा है। अली के कान से नुजूमी की आवाज टकराई। अली ने आदम को निकाला, पत्थर पे गाड़ा, निकाला, हाय हाय, निकाला फिर गाड़ा, निकाला फिर गाड़ा। नुजूमी की निगाह कभी अली के हाथ पर, कभी सितारे पर, कभी अली के हाथ पर, कभी सितारे पर। नुजूमी ने देखा कि अली आदम को गाते हैं, सितारा चक्कर पूरा कर लेता है। अली आदम को गाते हैं, सितारा वापस पहुंच जाता है। एक मरतबा मरहब ने, एक मरतबा नुजूमी ने घबरा के मरहब से कहा, मरहब इसके मुकाबले पे मत जाना, ये सितारे के इशारे पर नहीं, सितारा इसके इशारे पर चला। मिलके सलाम भेजो मोहम्मद वाले। इसके मुकाबले को मत जाना, ये सितारे के इशारे पर नहीं, सितारा इसके इशारे पे चल रहा है। एक मौका आया कि जब अली ने सोचा कि आज देखे दुआ कितनी पूरी हुई, दुआ कितनी कबूल हुई। सिफ़ीन का मैदान है, सिफ़ीन का वाक़ा है। अली मौला पास के पास आए, बेटा मैदान में जाना है? क्या बाबा जाएंगे? क्या ऐसे नहीं जाना? क्या फिर नकाब पहन के जाना है? चेहरे पे नकाब आई। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, चले। घोड़ा ऐसे दौड़ाया जैसे अली दौड़ाते थे, काबा ऐसे काटा जैसे अली काटते थे।
سروں پہ سر ایسے اڑائے، توجہ، جیسے علی اڑاتے تھے، سر ایسے کاٹا جیسے علی کاٹتے تھے. ہر کسی کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، علی ہے، علی ہے. بھائی مولا عباس کے جانے والے بیٹھے، علی ہے، علی ہے، علی ہے. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو گئی کہ آج میری دعا پوری ہو گئی. عالم تصورات میں ہاتھ جوڑے ہیں، یا علی بتا دیجئے کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی دعا پوری ہو گئی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں چہرے پر نقاب آنے سے عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی؟ یا اللہ دلی میں بڑھا، عباس کی عظمت گھٹنے کے بجائے بڑھ گئی. میں نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا. کہ سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، ہم خاندان اہل بیت میں چہرہ چھپنے سے عظمت گھٹنے کے بجائے اگر بڑھنے لگے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دعا پوری ہو گئی. ہم نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا. کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، شب ہجرت میرے چہرے پر نقاب آئی. ہائے ہائے ہائے، شب ہجرت میرے چہرے پر نقاب آئی. لوگوں نے مجھے نبی سمجھا، صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی. لوگوں نے اسے علی سمجھا. تھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو. سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے. ایک اور مل جو کے بعد اندر ہی سلوات کرتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے، ایک مل جو کے بعد اندر ہی سلوات کرتے ہیں. جو ہے نا، صفین میں عباس کے چہرے پر نقاب آئی، لوگوں نے اسے علی سمجھا. یہ جناب عباس کی شجاعت ہے. اور ایک جملہ کر دوں، پتا ہے آپ کو جناب عباس کتنے بہادر تھے؟ جناب عباس کا ننیال کتنا بہادر تھا؟ جناب عباس کا ننیال کتنا بہادر تھا کہ عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام اپنی تلوار پہ لکھتے تھے. کتنے بہادر تھے جناب عباس، دیکھیے گا. اتنے بہادر تھے کہ عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے جناب عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام اپنی تلوار پہ لکھتے تھے. کیوں لکھتے تھے؟ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے. چشم فلک نے ایک منظر دیکھا کہ ایک تلوار آسمان سے اتری، اس پر لکھا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی عباس شجاع الطرفین تھے. عباس کا ننیال بھی بہادر تھا، عباس کا ننیال بھی بہادر تھا. ننیال اتنا بہادر کہ زمین کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا. ننیال اتنا بہادر کہ آسمان کی تلواروں پہ نام. دل کے سلوات بھیجتے محمد والے. یعنی عباس شجاع الطرفین تھے. ننیال بھی بہادر تھا اور ننیال بھی بہادر تھا. یہ جناب عباس کی شجاعت ہے. فصاحت سنیے جناب عباس کی. علم دیکھیے جناب عباس کا علم کتنا بلند ہے، جناب عباس کا معیار کتنا بلند ہے. واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، شاید کوئی نیا پہلو اس میں ہو. جناب عباس بچپن کا زمانہ ہے. جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات آئے. مولا عباس کو دیکھ کے کہا بیٹا کہو ایک. کہا بابا ایک. علم دیکھیے گا جناب عباس. بیٹا کہو ایک. کہا بابا ایک. کہا بیٹا کہو دو.
کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ کر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہو، اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ جملہ سن لیا آپ نے، میں جملہ پہنچا دوں کہ بابا جس زبان سے ایک کہہ کے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہو، اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ شاید اللہ کو جناب عباس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا ہو کہ کبریا نے بھی آواز دے دی ہو، عباس تو نے احترام توحید میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا، میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں کائنات میں ایک عباس ہوگا، دوسرا عباس نہیں ہوگا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک طرف شجاعت ہے، ایک طرف فصاحت ہے۔ فصاحت ہے جناب عباس، دیکھیے ایران سے کتاب نکلی ہے خطیب کعبہ، جس میں یہ خطبہ موجود ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ مکہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ لوگوں نے سوچا کہ حسین کس ڈر سے جا رہے ہیں، حسین کس خوف سے جا رہے ہیں۔ خدا نے اپنی مشیت کو دیکھا، حسین اللہ کی مشیت کا نام ہے، عباس حسین کی مشیت کا نام ہے۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، عباس سمجھ گئے کہ آقا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آقا بولنا خانے کعبہ کی چھت پر کیا، اپنے بابا کی جاگیر پہ کھڑے ہوئے۔ دو اشارے کیے، ایک اللہ کے گھر کی طرف اور ایک حسین کی طرف۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے کعبے کو حسین کے بابا کی وجہ سے عظمت بخشی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، کہ جو کل تک گھر تھا اور علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا، علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا۔ واقعہ کب بتا رہے ہیں مولا عباس؟ 13 رجب سن 30 عام الفیل، سن 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ واقعہ اسی دن سے شروع ہوا، جبکہ واقعہ شروع ہوا ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل سے، جب اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا۔ ابو طالب نے بچے کو گود میں اٹھایا، کیا نام رکھا بچے کا؟ محمد۔ کیوں رکھ دیا؟ آج سے پہلے تو کسی نے نام محمد رکھا ہی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا؟ جناب ابو طالب نے کیسے رکھ دیا؟ لکھا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رسول سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا جائے، اس لیے اس نے اپنے علم کے حجابات میں چھپا کے نام محمد کو رکھا تھا، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، نہ آدم کی نظر پڑے، نہ نوح کی نظر پڑے، نہ ابراہیم کی نظر پڑے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ جس نام کو کسی نبی نے نہ دیکھا وہ نام ابو طالب نے دیکھ لیا۔ سلامت پڑے بر محمد۔ کتنا مقدس نام، کتنا اعلیٰ نام، کتنا عرفہ نام جناب ابو طالب کا۔ بات آگے تو بیان کروں گا۔ میں کہیں سے گزرا، چاند صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ چاند صاحب ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ چائے پینے کو دے رہے ہیں تو یہ چائے پینے کو تیار نہیں، وہ مٹھائی کھانے کو دے رہے ہیں تو یہ مٹھائی کھانے کو تیار نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے پلٹا تو دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کیا صاحب چائے بھی پی رہے تھے، مٹھائی بھی کھا رہے تھے؟ میں نے کہا چاند صاحب ابھی تو گزرا، نہ آپ چائے پی رہے تھے نہ مٹھائی کھا رہے تھے، کیا مولانا منظر بدل گیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، کیا مولانا منظر بدل گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جناب ابو طالب کی عظمت دیکھیے گا، کیا انہوں نے کلمہ پڑھ
ہوں جیسے ہی ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس کی زبان پہ آئے گا نجس پاک ہو جائے گا. جیسے ہی ابو طالب کا رکھا ہوا نام اس کی زبان پہ آئے گا نجس پاک ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ 1400 سال بعد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں نام رکھا. صلوات پڑھے بابا محمد. کیا کہا مولا عباس نے؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ. خدا کی قسم کیا جملہ ہے، لفظ نہیں ہے کیفیت ہے. ملاحظہ فرمائیے گا ایھا الکفرۃ الفجرہ. ظاہر سی بات ہے جب کوئی حج کرنے کے لیے جائے وہاں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے. مولا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں. مولا یہ حالت احرام میں ہے، یہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ خانہ خدا میں مشغول ہے، یہ طواف خانہ خدا میں مشغول ہے. آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں کہ لاکھ حاجی ہو لاکھ نمازی ہو اگر حسین کے دشمن ہے تو کافر ہے. اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں نے چھوڑ دیا تمام خطبے کو جس کو. مولا فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت علی امام البررہ. کیا تمہاری ہمت ہے کہ تم کعبے کے راستے کو حسین پہ بند کر سکو؟ لولا حکم اللہ العلیٰ، خدا کی قسم اگر اللہ کی بلند حکمت نہ ہوتی اور مومنوں کے امتحان اور خطرے میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. جملہ سنیے گا مولا عباس کا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. تو حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں آیا. لولا حکم اللہ العلیٰ، اگر اللہ کی بلند حکمت نہ ہوتی حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی. کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں چلا آتا. مولا فرماتے ہیہات انظروا فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، کس کو کس کے مقابلے میں لاتے ہو. کہاں شراب پینے والا یزید، کہاں کوثر پلانے والا حسین، کہاں وہ کہ جس کے گھر قرآن کی آیتیں اتری، کہاں وہ کہ جس کے گھر میں نجاستیں اترتی ہیں. اور ایک جملہ سنیے گا مولا عباس کا، کلیجے میں طاقت نہیں لیکن جملہ پہنچ رہا ہوں. مولا عباس کہتے ہیں انتم، تاریخ پہ نظر پڑ جائے تو ضرور بولیے گا، انتم فی الخلطۃ التي وقعت فیہا القریش. جناب عباس کہتے ہیں تم وہی غلطی دوہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش والوں نے دہرائی تھی. انہوں نے اپنے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ بھول گئے تھے نبی کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں علی بھی رہتا ہے. تم حسین کو قتل کرنے آئے ہو، تم بھول گئے ہو حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں عباس بھی رہتا.
حسین کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تم بھول گئے ہو کہ حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا، ساتھ میں عباس میں رہتا ہے۔ ایک سفر مدینے سے مکے کا ہے، ایک سفر مکہ سے کربلا کا کرا دوں، بات تمام ہو جائے گی۔ میں شکر گزار ہوں جناب چاند پیدی صاحب کا اور ان کمیٹی کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو دعوت سخن دیا، اور خصوصی شکر گزار ہوں استاد محترم مولانا گلزار جعفری صاحب کے کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو چاند پیدی صاحب کے ذریعے یہاں پر دعوت سخن دیا۔ مولا آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے، اور ان کمیٹی کے جو انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ مولا انہیں اور ترقی دے اور اس آزاداری کو اور اونچی شکل میں پہنچا دے۔ ایک سفر مکہ سے کربلا کا کرا دوں، بس آخری جملہ، مکہ ہے، معاف کیجیے کربلا ہے، میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ مولا عباس خیمے سے باہر نکلے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، نکلے ہیں تو عالم یہ ہے کہ صفیں صفوں پہ گر رہی ہیں، قلب لشکر میمنہ پہ گر رہا ہے، میمنہ میسرے پہ گر رہا ہے، لوگ لاشوں کے اوپر پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ اسی درمیان لشکر شام میں ایک بہادر آیا ہوا تھا جس کا نام مارک تھا، میم الف ر دال، مارک خیمے سے باہر نکلا، اس نے شمر کو دیکھ کے کہا، شمر، یہ جوان 32 سال کے تھے جناب عباس، کہ شمر تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ جوان کچھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ شمر کہتا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو سنبھال لے۔ آئے اللہ اکبر، بھائی کلیجے کی طاقت سے بولا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو سنبھال لے۔ مالک سامنے آیا، مولا عباس کے قریب آیا، 3 جملے کہے مولا عباس سے، مولا عباس کے 3 جملے سنانے۔ مالک آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، عباس میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ توجہ نہیں کی آپ نے، مالک علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، میری اطاعت میں آ جا، میں کسی پہ اتنا رحم نہیں کرتا، تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے۔ کتنے جملے گئے؟ 3 جملے۔ میں تجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، میری اطاعت میں آ جا، 2 جملے۔ میں کسی پر اتنا رحم نہیں کرتا، تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے۔ جملہ سنیے گا، مولا عباس نے جواب دیا، کیا کہا؟ تجھے اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، کیا تجھے نہیں پتا علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہے، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ سنیے گا، کیا کہا؟ تیری اطاعت میں آ جاؤ، کیا تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہو وہ تیری اطاعت نہیں کر سکتا۔ جملہ سنیے گا، خدا کی قسم مولا عباس نے شبیتے کو کربلا سے ملا دیا، کیا کہا؟ تیری کمسینی پہ رحم آ رہا ہے، کیا تجھے نہیں پتا بہت سے کمسین بہت سے گوڑوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ محمد کیا تجھے نہیں پتا؟ بس آخری جملہ، بہت سے کمسین۔ مالک سامنے آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے حملہ سنبھالو، اس نے حملہ کرنا شروع کیا۔ مولا عباس نے نیزے کو کمان بنا دیا، مالک کے نیزے کو لیا، اسی کے گھوڑے پہ مارا، مالک زمین کربلا پہ گرا تو گر گیا، ہائے ہائے ہائے، گرا تو گر گیا۔ توجہ، مالک کے پیچھے مالک کا ایک غلام تھا، تاریخ پڑھاؤ، مالک کے پیچھے مالک کا ایک غلام تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام تاریخ نے تاویہ لکھا ہے۔ مولا عباس کی نگاہ تاویہ گھوڑے کے چہرے پہ پڑی، گھوڑے کا حجم دیکھا، گھوڑے کا حسن دیکھا، اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، تاویہ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، تاویہ کو اپنے قبضے میں لیا، حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ شمر کی پیچھے سے آواز آئی، کوئی عباس کو جاتے ہوئے روکنا نہیں، ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس۔ علی کی تمنا
हमने जो घोड़ा हसन से छीना था अब्बास ने वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि खानदान अहले बैत की एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी का कुछ छिन जाता है तो वारिस आके वापस ले लेता है। जरा सुनिएगा, वारिस आके वापस ले लेता है। हसन से दाविया छीना, अब्बास ने वापस ले लिया। फातिमा से फिदा छीना, आखिरी इमाम आके ले लेगा। हमने जो घोड़ा ये जनाब अब्बास की शुजाअत है, ये जनाब अब्बास की फसाहत है। यही तो वजह है कि जब काफिला मदीने लौट के आया था ना, जब बशीर ने कहा कद खुदल हुसैन बे करबला, कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारे गए, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। एक घर से एक मुअज़्ज़िमा निकली, क्या कहा? अब्बास मारा गया, अब्बास मारा गया। अब्बास अली का बेटा था, अब्बास उल्लुल बनीन का चाचा था। ये नहीं हो सकता कि शहजादी अब्बास के बाजू दरिया के किनारे खड़ा हो गए, उम्मुल बनीन ज़मीने मदीना पे बैठ गई। एक बशीर अब समझ गई हुसैन भी मारे गए। ज़ैनब के सर से चादर में छिन गई। अरबाब अदा कितनी धारस थी जनाब ज़ैनब को। जुमला सुनेंगे, जब काफिला मदीने से चल रहा था ना, एक मरतबा हुसैन कहते बहन ज़ैनब इजाजत है काफिले को आगे बढ़ाओ। क्या भैया हमें रुक जाइए, मुझे मेरा अब्बास नजर नहीं आता। हुसैन कहते ज़ैनब अब्बास को देखना चाहती हो? कितनी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब को, कितनी धारस थी। क्या अब्बास को देखना चाहती हो? हाँ मेरे मज़ार देखना चाहती हो? क्या ज़ैनब मेरी टोकरियों के बीच में देखो। अब जो ज़ैनब ने देखा, अब्बास मदीने के चौराहे पे खड़े हुए, हर आने जाने वाले से कहते ओ मदीने वालों अपना रास्ता बदल लो, अली की बेटी अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। तसव्वुर का आखिरी जुमला नाम सुना होगा ना आपने। जब चौथे इमाम के पास आए, आने के बाद कहते मौला अली अकबर का सर नेज़े पे देखा, अली अकबर का सर नेज़े पे देखा, कासिम का सर नेज़े पे देखा। क्या अब्बास नहीं मारे गए? क्या अब्बास नहीं मारे गए? चौथे इमाम फरमाते ए ज़ैद वो घोड़े के बाहों में दे, वो घोड़े के गले में दे मेरे चचा अब्बास का सर, जो मेरे चचा की निगाह भूमि के बगैर सर पे बंदी।